السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل پر خوش آمدید. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس 9th کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر 3 ڈائنامکس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کو ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے فرکشن. فرکشن کیا ہے؟ فرکشن بھی باقی فورسز کی طرح ایک فورس ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ موونگ آبجیکٹس کی موشن کو اپوز کرتی ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ The force that opposes the motion of moving objects is called friction. فرکشن کی جو ڈیفینیشن ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ موشن کو اپوز کرتی ہے تو یہ جو ہے گڑبڑ وغیرہ پیدا کرتی ہوگی. بٹ کیا ہے کہ فرکشن بہت سے کیسز میں بہت ضروری ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم جو ہے چل رہے ہیں تو ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن موجود ہے. اگر ایسا نہ ہو تو، یا پھر فرکشن ہی نہ ہو یا فرکشن کم ہو جائے تو ہم سلپ بھی ہو سکتے ہیں یا چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. اسی طرح جو ہے اگر ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو جو ہم لکھ رہے ہیں، جس چیز کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور جس چیز کے اوپر لکھ رہے ہیں، دونوں کے درمیان جو ہے فرکشن موجود ہے، تو اس وجہ سے لکھ سک رہے ہیں، ادروائز ہم لکھ نہیں سکیں گے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ جو ہے فرکشن ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ہمارے پاس وہ فیکٹرز سالڈ کے جو کیس ہیں، سالڈ آبجیکٹس، ان کیس میں کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں. بیسیکلی وہ دو فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر ہے ہمارے پاس نیچر آف ٹو سرفیسز، یعنی کہ جو سرفیسز ہمارے پاس کانٹیکٹ میں آتی ہے. فار ایگزامپل، جب ہم چل رہے تھے تو ہمارا پاؤں یا جوتا اور جو زمین تھی یا گراؤنڈ تھا، وہ دو سرفیسز تھی. تو ان کی نیچر کیا ہے؟ یہ اسموتھ ہیں یا رف ہیں. اور دوسری جو فیکٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے پریسنگ فورس. پریسنگ فورس جو ہے بٹوین دیم، یہ نارمل فورس بھی ہو سکتی ہے یا جس کو ہم ویٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب ان دونوں فیکٹرز کو ہم ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں ذرا. تو پہلا فیکٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے نیچر آف ٹو سرفیسز ان کانٹیکٹ، یعنی کہ جو دو سرفیسز جو ہیں کانٹیکٹ میں ہیں، انہیں ہم نے اوپر نیچے رکھا ہوا ہے، ان کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ رف ہیں یا اسموتھ ہیں. بعض اوقات بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں ہی رف لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو ہمیں اسموتھ لگتی ہیں، بٹ وہ پرفیکٹلی اسموتھ نہیں ہوتی. ان کے جو اندر بھی جو ہیں، ان کی سرفیس کے اندر بھی بہت سارے پٹس اور بمپس ہوتے ہیں جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم انہیں مائکروسکوپ کے تھرو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سرفیس جو ہمیں اپیرنٹلی اسموتھ لگ رہی ہے وہ اسموتھ سرفیس نہیں ہے. تو یہ جو میگنیفائڈ ویو ہوتا ہے ان دو سرفیسز کا، اس میں وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ جو دو اپیرنٹلی اسموتھ سرفیسز ہیں، ان کے جو ہیں پٹس اور بمپس ہیں، اور جب ان کو اوپر نیچے رکھا گیا تو ان میں بہت سارے گیپس اور کانٹیکٹس پوائنٹس جو ہیں وہ بن گئے ہیں. تو جو یہ کانٹیکٹس پوائنٹس بیچ میں بنتے ہیں، ان کانٹیکٹس پوائنٹ کو ہم کولڈ ویلز کا نام دیتے ہیں. اور یہ جو کولڈ ویلز ہیں وہ ہمیں اس ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ دو سرفیسز تھیں، اپیرنٹلی اسموتھ تھیں، بٹ کیا ہے، پرفیکٹلی اسموتھ نہیں تھیں، اور پھر اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں کولڈ ویلز نظر آئے ہیں. اور ان کولڈ ویلز کا کام کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے بعد یہ سرفیسز جو ہیں، اگر ہم اپر سرفیس کو اس کے اوپر موو کروائیں تو یہ جو ہے سلائڈنگ شو کر سکتے ہیں. بٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کولڈ ویلز ہیں یہ سلائڈنگ اوور کو ریزسٹ کرتے ہیں. پھر ایک فیکٹر ہم نے کر لیا. دوسرا فیکٹر ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ وہ ہے پریسنگ فورس. تو پریسنگ فورس کا کیا کام ہے، یا پریسنگ فورس کیا ہے ہمارے پاس؟ پریسنگ فورس جو ہے ہم ویٹ کے ساتھ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ویٹ ایڈ کرتے ہیں اس اپر بلاک کے اوپر، ویسے ویسے جو ہے پریسنگ فورس جو ہے ان دونوں سرفیسز کے درمیان وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جیسے جیسے پریسنگ فورس بڑھتی ہے ویسے ویسے ریزسٹنس بڑھتی ہے. تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ greater the pressing force, greater will be the friction between the sliding surfaces. اور ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ فرکشن ہوگی اتنی زیادہ سلائڈنگ کم ہوگی. اب ہم نے ان دونوں فیکٹرز کو تو دیکھ لیا اور فرکشن کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھ لیا. جو باقی فرکشن سے ریلیٹڈ کچھ ڈیٹیلز ہیں انہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سو till the next lecture, take care. Allah Hafiz.